like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون ام عندهم الغیب فهم یکتبون. سورہ قلم کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے. کہ اے نبی آپ ان سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ جو دعوت ان کو دے رہے ہیں اس پر اگر آپ ان سے معاوضہ طلب کرتے. اس کی آواز تھوڑی ہلکی کریں، بہت گونج رہی ہے آواز، ایکو بالکل ختم کر دیں. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. آپ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، تو اس پر آپ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ یعنی اجرت کا، کمیشن کا مطالبہ نہیں کر رہے. اس پر میں نے پچھلے ہفتے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جو بھی حق کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اس دعوت میں اس کا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. ذاتی مفاد جب شامل ہو گیا تو دعوت میں جان ختم. اس پر بھی میں نے بات کی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کاروبار نہ کریں، بزنس نہ کریں. وہ بزنس کریں، کاروبار کریں، لیکن اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں، یہ الگ ہو بالکل. رزق حلال کمانا وہ تو لازم ہے، صرف جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے. اگر نہیں کماتا کوئی شخص اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو یہ تو گناہ ہوگا اس کو. اور کم کریں بھائی، وہ آواز اتنی گونج رہی ہے. پہلے نوٹ پہ لکھا ہوتا تھا رزق حلال عین عبادت ہے، اب پتہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا. لکھا ہوتا ہے چلو اچھی بات ہے. تو لکھنے والے چلو خیر پھر ٹاپک چینج نہ ہو جائے. تو آپ جب بھی کوئی دعوت دے رہے ہو نا، اس میں ضمنی فائدے ہو سکتے ہیں، مالی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، عزت بھی مل سکتی ہے، لیکن آپ کی نیت وہ فائدے نہیں ہونے چاہیے. آپ کی دعوت میں اخلاص ہونا چاہیے. پھر اللہ کسی کو فائدہ پہنچا دے ضمنی طور پہ، عزت دے دے، شہرت دے دے، وہ اللہ کی مرضی، نہ دے تو بھی اس کی مرضی. آپ کا یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی. اصل میں اگلا ٹاپک کے لیے پیچھے سے لنک ضروری ہے نا، تو پھر آگے بات سمجھ میں آئے گی. اس پر بھی بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ انبیاء کی دعوت میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں. غریب دین پر آئے ان کو اتنی ہی فکر ہوتی ہے جتنے امیر کے آنے کی فکر ہوتی ہے. کیونکہ حلقہ آپ بڑھانا چاہتے ہو تو بھئی آپ کی بلا سے امیروں کا حلقہ ہو یا غریبوں کا حلقہ ہو. کیونکہ ہم تو اللہ کا کام، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. اور اس میں اگر کسی نے امیر غریب کا فرق کیا تو صرف یہ نہیں کہ دعوت رد ہو جائے گی، بلکہ قرآن میں اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. عذاب کا وعدہ کیا ہے. نوح علیہ السلام کی محفل میں غریب لوگ زیادہ، صالح علیہ السلام کی محفل میں غریب لوگ زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غریب لوگ زیادہ. ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے. امیروں کا ریشو کم، غریبوں کا ریشو زیادہ.
اس کی وجہ یہ کہ دولت آتی ہے تو عیاشی بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. حدیث میں دولت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تاجر قیامت کے دن بڑے اونچے مقام پر ہوگا, بہت فضیلت ہے. قرآن نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے جو دنیاوی نعمتیں قرآن میں بیان کی ہیں ان میں دولت کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. فضل کہا ہے, فضل, اللہ کا فضل. سمندر مسخر کیا اس اللہ نے تمہارے لیے, لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, تاکہ تم رزق تلاش کرو, اس پہ بزنس کرو, تجارت کرو. سمندر کی تجارت میں تھوڑا سا فائدہ بولو نہیں ہوتا, بہت کماتا ہے انسان. اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا فضل. سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اللہ کا فضل بھی ہے, ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر جہاد کے بعد میری تمنا ہے کہ کسی راستے میں موت آئے, جہاد کے بعد تمنا ہے کہ تجارت کرتے ہوئے موت آئے. اتنی بڑی فضیلت, گویا اس کو بھی فی سبیل اللہ قرار دے رہے ہیں. ذہب اہل الدثور بالاجور, یہ بڑی زبردست حدیث ہے, کئی بار سنا چکا ہوں. کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو مسکین صحابہ تھے, غریب صحابہ تھے. عرض کیا یا رسول اللہ, مالدار لوگ ہم سے اجر میں آگے نکل گئے. فرمایا کیسے؟ فرمایا وہ بھی جہاد کرتے ہیں, ہم بھی جہاد کرتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں, ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں. ایک کام ایسا ہے جو وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, وہ خرچ کرتے ہیں اور ہم لیتے ہیں, جبکہ اللہ کو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ تو وہ کر رہے ہیں, ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اس میں تو وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تم کو ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں کہ وہ تم کر لو گے تو ان کے برابر ہو جاؤ گے. ایک عمل بتاتا ہوں, اللہ کا ذکر بتاتا ہوں, وہ کر لیا کرو تو وہ اس کی تلافی ہو جائے گی. تو صحابہ نے وہ عمل شروع کر دیا, لیکن جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا, انہوں نے بھی شروع کر دیا. پھر یہ غریب صحابہ دوبارہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ تو وہ انہوں نے بھی کر لیا. میری اصطلاح ہے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, بھئی یہ عمل وہ کر رہا ہے تو وہ بھی کر لے, نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. کچھ دنوں میں نا عبادت پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا, یہ بتا دوں میں. جس مسجد میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہیں اس میں اتنا ٹیکس, اور جس 8 والوں پر آدھا ٹیکس. تو گورنمنٹ ٹیکس کا ایسا سسٹم بنا رہی ہے کہ بس نچوڑتے رہو لوگوں کو. خیر, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے یہ بتایا کہ وہ تو مالدار صحابہ نے بھی یہ عمل شروع کر دیا, تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بھئی اب اللہ نے ان کو نوازا ہے تو ہم کیا کریں, ان کو زیادہ اجر. تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن مالدار کو اجر زیادہ ملے گا, غریب کا اجر بولو کم ہوگا. تو دولت کی فضیلت ہے نا. لیکن مالدار کو جنت اوپر کی تو ملے گی, مگر ملے گی بہت تھوڑے لوگوں کو. سمجھ رہے ہیں نا. غریب آدمی پریشان ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. آپ قیامت کے دن شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے مجھے غربت میں ہی رکھا, پیسہ دے کے آزمائش میں نہیں ڈالا. کیونکہ جن صحابہ کے پاس دولت تھی نا, ان میں یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے یہ عمل کیا تو ہم بھی کر لیں. آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. پیسے کے ساتھ ٹائم پہ نماز پڑھنا, پیسے کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کی چک چک برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے. غریب آدمی تو سارے اس دن چک چک برداشت ہی کرتا رہتا ہے, تو بوڑھے ابا کو بھی پال لے گا گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کہے گا جب میں چپڑاسی ہوں کسی کمپنی میں تو باس
ہر وقت صلواتیں سناتا رہتا ہے, ابے چائے لیٹ کیوں لے کر آ رہا ہے, ابے پوچھا کیوں نہیں لگایا, کمبخت جھاڑو کیوں نہیں لگائی, تو وہ تو عادی ہوتا ہے. تو اس کے تو کسی دن باپ نے اس کو کھری کھری سنا دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پھر بھی خدمت کرے گا. دولت جب آتی ہے تو ناز نخرے بھی آ جاتے ہیں, پھر ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے گھریلو مسائل جو ہے نا, جو میرے پاس آتے ہیں, امیروں کے زیادہ آتے ہیں, غریبوں کے کم آتے ہیں. دولت مند لوگوں کے گھریلو مسائل زیادہ ہیں. محبت کا ریشو دولت مندوں میں کم ہے, غریبوں میں زیادہ. دولت مند بیوی شوہر سے وفا کرتی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, لیکن ریشو کیا ہے, کم ہے. غریب لڑکی شوہر سے وفا کرے, اس کا تناسب بولو زیادہ ہے. مالدار شوہر اپنی بیوی سے وفا کرے, یہ صرف وہی لوگ ہیں جو میرا بیان سنتے ہیں, جو سن رہے ہیں اس وقت, ان کے علاوہ بہت کم. مالداروں میں بیوی سے وفا کا ریشو کیا ہے, کم, کیونکہ اتنا پیسہ ہے کہ دفتروں میں لڑکیاں دائیں بائیں گھوم رہی ہیں, جہاں جا رہے ہیں جب پتہ چلتا ہے نا پینٹ میں پیسے ہیں, 5-6 ویسے ہی پیچھے اس پینٹ کو دیکھنے کے لیے پیچھے لگ جائیں گے. ان کو پینٹ بہت اچھی لگتی ہے چاہے وہ لنڈے کی ہو, تو پیچھے لگ جاتی ہیں. اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے, دل بھی چاہتا ہے کچھ کرو یار, یہ پیسے سے اگر ہم نے اس پین سے ناشتہ ہی کرنا ہے بھائی, وہ مثالیں دیتا ہوں نا اکثر, تو کیا فائدہ اس پیسے کا. تو ان میں بیوی سے وفا کا ریشو بولو کم, غریبوں میں زیادہ. غریب آدمی کو پتہ ہے یہ بھی چھوٹ گئی تو دوبارہ نہیں ملنے والی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہاتھ سے گئی تو یہ بھی ان کا استخارہ پازیٹیو آ گیا تھا تو مل گئی ہے, ورنہ جو میری ارننگ تھی اس حساب سے یہ بھی ملنے والی نہیں تھی, استخارے کی وجہ سے ملی ہے یہ. اور غریب لڑکی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مل گیا, چھوڑ چھاڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے, ہمیں کون لفٹ کرائے گا. تو محبت کیا ہوتی, پھر عیاشی کا عنصر نہیں ہوتا نا, زیادہ چسکے لیے نہیں ہوتے دنیا میں, تو وفا. تو میرے پاس تو زیادہ تر مسائل آتے ہیں نا, غریبوں کے کم آتے ہیں, امیروں کے زیادہ آتے ہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو گئے, دنیا کا اصول ہی کچھ اور ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جو دل ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھو اللہ نے بڑا زبردست کام کیا ہے کہ اسباب اور وسائل تو اس میں تو بہت اونچ نیچ رکھ دی ہے, کسی کو بہت دولت دے دی, کوئی فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, لیکن وہ اسباب اور وسائل سے جو مقصد ہے نا, مقصد وہ ہے دل کا سکون. وہ اللہ نے پبلک کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں ہے, نہ وہ ڈاکٹروں کے پاس ہے, نہ وہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس ہے, وہ پبلک کے پاس ہے ہی نہیں. اس میں حکومتوں کا بھی دخل نہیں, وہ اللہ نے دل کس کے ہاتھ میں رکھا ہے. حدیث میں آتا بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے دل, جدھر کو چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے. جب چاہتا ہے ٹینشن دینا, دل کو تھوڑا سا گھمائے گا, بس ڈپریشن. اچھا بلا فٹ فاٹ ہر چیز مل رہی ہے, ٹینشن. کس بات کی ٹینشن ہے بھائی تجھے, وہ ہے او بھائی کیوں ہے ٹینشن, تیرے تو سر پہ بال بھی ہیں ماشاء اللہ. گنجا ہوتا تو ہم کہتے بال نہیں نکل رہے, اس کی ٹینشن ہے. صحت بھی ٹھیک ہے, بیگم کی طرف سے بھی ٹینشن نہیں ہے, بچے بھی ٹھیک ہیں, پھر کیا ٹینشن ہے, کہنا یار پتہ نہیں کیا ٹینشن میں ہوں میں. تو یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے. اور کتنے لوگ ہیں ٹینشن کے سارے اسباب ہیں, پھر بھی آپ کو خوش نظر آئیں گے, ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں. سارے اسباب ہیں ٹینشن کے. میں تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں ایسے لوگ, آدمی کہتے ہی پتہ نہیں خوش کس وجہ سے ہے, لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ بہترین. بھائی دل میں خوشی کس نے ڈالی ہوئی ہے, بولو اللہ نے. کیا زبردست شاعر نے ایک بات کہی ہے نا, شاعر کیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. آج کل اردو بھی ترجمہ کر کے بتانا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں انگلش کے مشکل الفاظ کا ترجمہ اردو میں ہوتا تھا, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سیٹنگ چینج ہو رہی ہے, اردو بول کے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی پڑ رہی ہے. اردو کی تو حفاظت کر لو اللہ کے بندو, کیا ہو گیا تم لوگوں کا یار. اردو ہندی ایک ہی ہے, اتنی خاندانی زبان ہے خدا کی قسم. جن گوروں نے اردو سیکھی ہے نا
وہ اردو کی تعریف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انگلش میں ادب نہیں ہے. میں موضوع چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا کر کے پھر چلتا ہوں میں. جن انگریزوں نے اردو سیکھی ہے وہ کہتے ہیں انگلش میں ادب. سمجھتے ہو ہوتا ہے نا, اور شاعری کا ایک ادب ہوتا ہے, انگلش میں نہیں ہے, اردو میں. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا شعر ہے. کیا میں نے یہ شعر سنا, میں نے کہا یار یہ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اس میں ان کا بھی کمال جھلک رہا ہے, شعر کا بھی, اور اردو کا بھی کمال جھلک رہا ہے. یہ بات اردو میں کی جا سکتی ہے, انگلش میں نہیں کی جا سکتی. سناؤں شعر. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. اب اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اسکولوں نے تو واٹ لگا دی ہے نا, نہ انگلش سکھا رہے ہیں نہ اردو سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے جو اللہ کی محبت کو دل میں بسا لیا نا, یہ آسان کام نہیں ہے. کوہ طور پہ اللہ کی تھوڑی سی تجلی آئی تھی اور کوہ طور کی ایسی کی تیسی ہو گئی, جل کے راکھ ہو گیا تھا. یہ دل کا کلیجہ ہے کہ اس نے اللہ کی تجلی کو برداشت کیا ہوا ہے. یہ دل کا کہتے ہیں نا, کلیجہ چاہیے اس کام کے لیے, کلیجہ. بسا لینا کسی کو دل میں, یہ دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. پہاڑ میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے. یہ تپڑ کس میں ہے؟ دل میں ہے. یہ انگلش میں بول سکتے ہو؟ بولو نا بھائی, لیور بولو گے جگر بولو, کیا بولو گے آپ؟ تو بہت خوبصورت زبان ہے, ادب میں بہت خوبصورت زبان ہے. شاعری, اقبال کی شاعری پڑھو آپ, غالب کی شاعری پڑھو, ایسا مزہ آتا ہے یار. میں نے جب یہ شعر اپنے ایک دوست کو سنا, انہوں نے کہا کہ شاعر نے کمال کر دیا, پہاڑ کی واٹ لگا دی اس نے 2 منٹ میں. ٹھیک ہے, کتنی بڑی چیز ہوتی ہے نا پہاڑ, کتنا مضبوط, کتنا تکبر اس کے اندر, لیکن شاعر کو یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ رائی کو پہاڑ کر کے دکھا دے اور پہاڑ کو رائی بنا دے. تو اس نے کہا پہاڑ کی کیا لگا دی, شاعر نے 2 منٹ میں واٹ لگا دی. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. اب شعر یاد آ رہے ہیں, کیا کریں یار. میں جب گاڑی میں سفر کرتا ہوں تو پھر یہ اس طرح کی شاعری لگا دیتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. بنا کر اپنی تھوڑی کو سجا کر اشک آنکھوں میں, کیا ہے اگلا شعر یار. ذرا سا غم سناتا ہوں وہ سارا چھین لیتا ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنی تھوڑی سجاتے ہیں نا, اور آنکھوں میں اشک, اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو. اب یہ اشک کا لفظ کتنا اچھا ہے یار. عربی جو ہے نا, اردو بڑی ایسی زبان ہے, ادھر ادھر سے ادھار الفاظ لیتی رہتی ہے. جو اس کو لگے نا یہ ذرا خاندانی لفظ لگ رہا ہے, اس کو ادھار لے کے وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے اپنے آپ. آنسو کا لفظ میں مزہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بنا کر اپنی تھوڑی کو, یعنی اللہ کے سامنے جب اپنی تھوڑی بنا کے رکھتا ہوں, سجا کر اشک آنکھوں میں, آنکھوں میں آنسو سجا لیتا ہوں. ذرا سا غم سناتا ہوں وہ سارا چھین لیتا ہے. اللہ کو تھوڑے سے اپنے دکھڑے سناتا ہوں, پورے سنائی بھی نہیں تھے, لیکن اسی سنانے کے دوران غم سارے کیا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. مجھے حاجت نہیں اپنی کہ پوچھوں ذائچہ اپنا, جو دشمن ہو فلک میں, کیا ہے یار, ایک تو موقع پہ چیزیں بھی یاد نہیں آتی. جو دشمن ہو فلک میں وہ ستارہ چھین لیتا ہے. اللہ کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو ذائچے وائچے لگاتے ہیں نا, ستارہ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. مجھے حاجت نہیں کہ پوچھوں ذائچہ اپنا. اگر کوئی ستارہ فلک میں, آسمان میں میرا دشمن ہو نا, تو میرا رب وہ ستارہ ہی چھین لیتا ہے. تو مجھے ان تکلفات کی ضرورت ہے ہی نہیں. مجھے بننے نہیں دیتا سوالی غیر کے آگے. بڑا خاندانی شعر ہے یہ, سنو یار. مجھے بننے نہیں دیتا سوالی, سوالی کا مطلب بھکاری ہوتے ہیں نا. مجھے بننے نہیں دیتا سوالی غیر کے آگے,
مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یعنی وہ مجھے ٹینشنیں بھی دے رہا ہے نا, تو میرا برا نہیں سوچ رہا, وہ ٹینشن اس لیے دے رہا ہے کہ ٹینشنوں میں جینا سیکھوں. اگر ٹینشنیں نہیں ہوں گی تو کبھی ذرا سی ٹینشن آئے تو دوسروں کا محتاج بن جائے گا نا انسان. ساری زندگی بچے کو اگر بیساکھی پکڑاؤ گے تو کبھی خود چلنا سیکھے گا؟ مائیں بچوں سے کہتی ہیں نا ادھر سے ادھر دوڑ کر آؤ, پکڑیں گے نہیں ہم تمہیں, تو سیکھتا ہے اس طرح چلنا. مجھے بننے نہیں دیتا سوالی غیر کے آگے, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. یہ اردو زبان ہے. حالانکہ یہ تو میں بہت ہلکی شاعری کر رہا ہوں. ایک شعر تو میں سناتا ہوں نا, حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے یا کسی اور بزرگ نے, کہ ایک شخص نے شاعروں کی محفل میں شعر کہا. پہلا مصرع کہا اور کہا کہ اس کا دوسرا لے کر آؤ مارکیٹ میں. پہلا مصرع یہ تھا, ابھی میں ٹاپک پر آ رہا ہوں, یہ میرا بیان نہیں ہے. آپ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا لے کے بیٹھ گیا, لیکن غم ہوتا ہے یار, اتنی خوبصورت زبان ہے, اس کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. دنیا میں ہر قوم اپنی زبان کی حفاظت, جیپنیز اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں, کوئی ادب ہے اس میں چنگ پونگ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ہیں. چائنیز میں ہے نہ کوئی تحریر کا سلیقہ ہے, جھونپڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, الٹی کرسیاں, یہ لکھنے کا. ہماری اردو کا رسم الخط کتنا خوبصورت ہے, ایسے پھول بنے ہوئے ہوں جیسے, ان کے جھونپڑیاں, اور ایک لفظ لکھنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. جیپنیز, تھائی زبان اور چائنیز زبان لکھنے میں, وہاں لوگوں نے بتایا اتنا سا جملہ لکھنے میں کافی ڈنڈیاں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس میں. ہم مختصر لفظوں میں اپنی بات کو, عربی رسم الخط بہت زبردست رسم الخط ہے, خوبصورت ہے. یہ خوبصورت رائٹنگ میں آپ کسی بھی زبان میں کچھ لکھا ہوا دیکھو اور پھر عربی رسم الخط میں دیکھو, جس کو جو اردو بھی ہے, آپ کو اردو میں وہ رسم الخط بہت خوبصورت نظر آ رہا ہوگا, بڑا پیارا لگ رہا ہوگا. خیر, تو شاعر نے پہلا مصرع کہا, کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے, کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے, یعنی محبوب سے جدائی ہو گئی, یہ پتہ نہیں کدھر دفع ہو گیا ہے. یہ بھی ادب ہے ایک, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں کہاں کتنے بڑھ گیا ہے. کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے, اس نے کہا اس کا دوسرا لگاؤ. تو کہتے ہیں ایک نوجوان نے دوسرا مصرع لگایا ہے, اس کو نظر لگی اور وہ مر گیا. یعنی وہ اتنا ٹائٹ اس نے شعر جوڑ دیا نا کہ اس کو نظر لگ گئی اسی وقت. اس نے فوراً برجستہ یہ شعر کہا, اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. یعنی میں اپنے محبوب کی یاد میں رو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ مجھے یار کی خبر لے کر دو. تو اے سیل اشک, آنکھوں کے جو, میری آنکھوں سے جو سیلاب بہہ رہا ہے نا آنسوؤں کا, تو ہی اتنا, یہ اتنا سیلاب ہے, اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ تو اسی میں بہا کے مجھے کہاں لے جا, محبوب سے ملا. اس میں بہت زبردست باتیں کر دی ہیں اس نے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ میں تھوڑا نہیں رو رہا, میں اتنا رو رہا ہوں کہ میرے آنسوؤں کا سمندر بن گیا, دریا بن گیا ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس دریا میں تیر کے جاؤں گا, مطلب یہ کہ اتنے رونے پر تو کسی نہ کسی کو ترس آ ہی جاتا ہے, اللہ کو ترس آ جاتا ہے یا محبوب کو ترس آ جاتا ہے, تو یہ آنسو ذریعہ بن جائیں گے محبوب تک پہنچنے کا. تو اب تو مجھے کوئی میرے پاس ان آنسوؤں کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے, یہ آنسو ہی مجھے وہاں تک پہنچائیں گے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایسا خاندانی شعر لے کر آؤ مارکیٹ میں. لیکن آج اردو کی جو واٹ لگی ہے نا وہ بھی میں بتا دوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک شاعر نے ایک شعر کہا اللہ کی محبت میں کہ پتہ نہیں ایک طرفہ تماشا ہے کہ دریا بحباب اندر, حباب کہتے ہیں بلبلے کو, کہ ایک عجیب تماشا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں, دل تو چھوٹی سی چیز ہے اور اللہ کی محبت بہت بڑی چیز. تو شاعر اس پہ تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ دریا جو ہے بحباب اندر بلبلے کے اندر آیا ہوا ہے, یعنی دریا کے پانی میں ایک بلبلا, اس بلبلے میں پورا دریا. تو عجیب تماشا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس شعر کو سمجھنے کے لیے ادبی ذوق بھی ہونا چاہیے, کچھ گاڑی اردو بھی آنی چاہیے. تو ایک شاعر نے جب یہ شعر پڑھا کہ طرفہ تماشا ہے دریا بحباب اندر,
تو باقی شاعروں نے تو سبحان اللہ کہہ دیا. ایک آدمی جو گنوار دیہاتی وہ ہاں وجد میں نا کلا بازیاں کھا رہا ہے. ابے کیا شعر کہا ہے یار, زبردست. لوگوں نے کہا یار یہ شعر تو اس کا تو مینٹل لیول بہت, اس کو سمجھنے کے لیے مینٹل لیول کافی اونچا ہونا چاہیے. بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہیں, انہوں نے صرف اتنی سی داد دی کہ واہ واہ, بس. کوئی اتنا ہائی فائی شعر نہیں ہے کہ کلابازیاں کھانا شروع کر دو. تو اس میں کون سی اتنی باریکی ہے, لیکن کلابازیاں بھی وہ کھا رہا ہے جو بالکل گنوار, جس کو اردو ادب سے ذرا بھی واقفیت ہے ہی نہیں. تو اس کی سمجھ میں اتنا زیادہ کیسے آ گیا؟ یہ آج جو اردو کی واٹ لگ رہی ہے نا, وہ بتا رہا ہوں میں. اس کو بلایا گیا, بھائی تو نے ایسے کون سے رموز ہیں, کون سے ایسے اشارے ہیں جو تجھے اس شعر میں ملے جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں گئی. یعنی بعض دفعہ شاعر کو بھی نہیں پتا ہوتا کتنا قیمتی کلام اس نے کہا ہے. تو شاید کوئی اس کو الہام ہوا ہو کہ بھائی اس شعر میں ایسے رموز و اوقاف ہیں کہ بڑے بڑے شعراء کی اس کی طرف توجہ نہیں گئی. تو اس سے بلایا گیا, شاعر بھی بادب بیٹھ گئے, بھائی یہ کو بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں شاعری میں, ہم تو ان کے خاک کے برابر بھی نہیں, ان کو تو وجد آ گیا, کلابازیاں کھا رہے ہیں. تو بھائی کیا اس شعر میں؟ اس نے کہا, دیہاتی نے کہا, اتنا زبردست شعر میں نے آج تک زندگی میں نہیں سنا. کیا چیز تھی بھائی اس میں؟ دریا بہا, کہہ رہے دریا میں بہا بندر, دریا بہا بندر کو وہ سمجھ رہا ہے دریا میں بہا بندر, کہہ رہا دریا میں بندر بہ رہا ہے, زبردست یار, یہ تو سین ہی کچھ اور ہوگا. کیا شعر ہے بھائی. ویسے تو بندر درختوں پہ لٹکتے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, دریا میں کیا ہو رہا ہے؟ بندر بہ رہا ہے. واہ واہ واہ, زبردست. تو کلابازیاں کھا رہا ہوں بندر کا تصور کر کے, میں کیا مزہ آ رہا ہو. اس نے کہا ایسی کی تیسی. تو یہ ہو رہا ہے آج اردو کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے. تو اردو سیکھو بھائی, صحیح خاندانی اردو سیکھو, اردو شاعری کو پروموٹ کریں, اردو ادب کو پروموٹ کریں. ہمارا کلچر اردو میں ہے, انگلش میں نہیں ہے. انگلش بن گئے نا, تو میں اپنے والدین سے کہتا ہوں اپنے بچے کو انگلش ضرور سکھاؤ, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو بھی سکھاؤ. پہلے اردو سکھاؤ, پھر انگلش سکھاؤ. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اگر جو زبان آتی ہے نا اس کا کلچر بھی آتا ہے ساتھ ساتھ. جو زبان آتی ہے تو اس کا لاشعوری طور پہ کلچر آتا ہے وہ. تو آپ نے اگر اردو نہیں سکھائی, صرف عربی سکھائی نا, تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ بوڑھے ہونے پر بچہ آپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, کیونکہ انگلش کا یہی کلچر ہے. بچہ کہاں جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابا کہاں جائیں گے بڑھاپے میں؟ میں نہیں کہہ رہا لازمی ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کا چانس ہے, کیونکہ انگلش کلچر یہی ہے. انگلش کلچر یہی ہے. اردو میں ایسا ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے لیکن زیادہ تر نہیں ہوتا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نہ دولت کمانا منع ہے, لیکن دولت کے ساتھ عیاشی آتی ہے, دولت کے ساتھ طغیانی آتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ اگر سب کو مالدار بنا دیتا نا, زمین میں سرکشی بڑھ جاتی, سب میرے نافرمان ہو جاتے. تو اس لیے دولت ایک فضیلت ہے, لیکن جب شکر کی توفیق ملے, اور شکر آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے جس کو اللہ نے غریب بنایا وہ شکر ادا کرے کہ بھائی میرے جہنم میں جانے کے چانسز کیا ہیں؟ کم ہیں جہنم میں, اور میرا حساب بھی ہلکا ہوگا. غریب آدمی کا حساب کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ ہے, اس سے اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. وہ کہے گا اللہ اتنی مشکل سے ایک دہاڑی ملتی تھی, اس پہ بھی تانے ملتے تھے جو تھوڑے بہت اس میں بھی حرام ہوا ہوگا وہ ایسے ہی معاف ہو گیا ہوگا تانوں کی وجہ سے. اور خرچ کہاں کیا؟ خرچ یہی کیا کہ وہ کبھی کبھار وہ سوکھی روٹی خرید لی, بھوسی ٹکڑے والے سے روٹی خرید لیا کرتے تھے. کوئی حساب ہی نہیں ہے. حساب ہوگا وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا, دنیا میں کتنا مشکل حساب ہے نا, $5 ارب کا حساب دو. تو یہاں تو وکیل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہاں بڑے بڑے لوگ چوڑے میں آئیں گے کہ 5 ارب تو دنیا کو پتہ تھا, باقی تو اللہ کو اصل پتہ ہے کہ کتنے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمایا کیسے یہ بھی حساب دینا پڑے گا, خرچ کہاں کیا یہ بھی حساب دینا پڑے گا. تو بہت مشکل. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ دولت مند لوگ غریبوں سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. 500 سال کے بعد ان کا بہت لمبا حساب و کتاب ہوگا. تو جس کو اللہ نے جو بنا دیا اس پہ شکر ادا کرے, البتہ کوشش کرے. میں کہتا ہوں غریبوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جو اللہ کی طرف سے غریب ہوتے ہیں, ایک جو اپنی حماقتوں سے غریب ہوتے ہیں. حماقتوں سے غریب مت بنو,
حماقت کیا ہے؟ سستی، کاہلی، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے بس. تو یہ اپنی حماقت سے، اس کی اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوگی کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے. بھئی اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ تو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے. ہاں آپ پوری صلاحیتوں کو استعمال کرو پھر بھی اللہ آپ کو غریب رکھے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا. اس پہ اجر بھی ملے گا. علماء کہتے ہیں قرآن و سنت ہی سے یہ بات ثابت ہے. ایک صاحب میرے بیان پہ اعتراض کرنے لگے، علماء کے اقوال سنا رہے ہوتے ہیں، قرآن و سنت نہیں سناتے. تو علماء جو صحیح علماء ہیں نا وہ قرآن و سنت ہی کا نچوڑ بیان کر رہے ہوتے ہیں. قرآن بھی تو سناتا ہے نا پیغمبروں کے ارشادات، لقمان علیہ السلام کے واقعات، لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. اب انسان کا یا اللہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت بتا رہے ہیں، اللہ اپنی نصیحت ہی خود کر دیں. اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، اپنے بچے کو یہ نصیحت کی، اپنے بچے کو یہ نصیحت کی؟ تو انسان کہ اللہ لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود کہہ دے کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا. اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ دیکھو سورہ لقمان میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور یہ الفاظ کہے. وہ الفاظ کیا تھے؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بچے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس پہ جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا. ایک نیکی اگر تو پہاڑ کی کہیں کھائی میں بیٹھ کے بھی کرے گا نا، کسی غار میں بھی، وہ اللہ نکال کے لے آئے گا. برائی بھی لے آئے گا، نیکی بھی لے آئے گا. تو چھپ کے کبھی برائی نہ کرنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو اللہ بجائے لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کے اللہ خود کہہ دیتے کہ اے لوگو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو تم. آج بہت لوگ خام خام میں فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ بھی ایک نصیحت کا ایک ایسا انداز ہے جس سے انسان کو رغبت ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے انسان تھے لقمان علیہ السلام، وہ اپنے بچے کو جب یہ نصیحت کر سکتے ہیں اور اللہ کو ان کی نصیحت اس لیے پسند آ رہی ہے کہ یہ نصیحت قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، تو ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کوئی عمل کر کے دکھایا جاتا ہے نا تو اس سے انسان کو زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے. تو اسی طرح درمیان میں علماء کے حوالے دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، لیکن عالم کا ایسا قول نقل کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. قرآن و سنت سے اس کی تائید ہو رہی ہے تو بعض دفعہ براہ راست آیتیں پیش کی جاتی ہیں، بعض دفعہ اس بزرگ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، بزرگ یہ فرما رہے تھے. اس پہ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ یار ہمارے دور کے علماء بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آیتیں ہمارے دور کے لحاظ سے بھی ہیں. یہ ایک انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. بزرگوں کے اقوال، انگریز اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں. شیکسپیئر کا یہ ارشاد ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. تو مسلمان کس کے اقوال پیش کرتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کے. تو بزرگوں کے اقوال پیش کرنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، یہ اس کی علامت ہے آپ واقعی قرآن و سنت کو مانتے ہو. ہاں ایسا قول جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو وہ تو رد کر دینا چاہیے. تو کیا کہہ رہا تھا میں، وہ قول ہی بھول گیا. یہ لوگوں کو مسئلے ہیں نا لوگوں کے ساتھ. بھائی وہ قول بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ کا قول ہے. دیکھو یار یہ حساب ہو گیا، بڑھاپا اس کو بولتے ہیں، لیکن آپ سب پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے. چلو میں بھول گیا تو آپ تو یاد دلاؤ نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک جو اپنی حماقت سے غریب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہاں میں یہ یاد آ گیا مجھے کہ علماء یہ کہتے ہیں، یہ ان کے تجربے سے انہوں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو آزمائش انسان کی اپنی حماقتوں سے آتی ہے نا، عجیب اتفاق ہے کہ اس پہ انسان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. یہ ایک تجربے کی چیز ہے، صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی اور بھی اس کی روحانی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. لیکن جو ٹینشنیں گاڈ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوں، خدا کی طرف سے ہوں، ان ٹینشنوں میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اس سے. تو اگر غربت اللہ کی طرف سے ہے، اس میں آپ بہت کچھ سیکھو گے، بہت فائدہ ہوگا، صبر کی توفیق ملے گی. اپنی حماقتوں سے ہے تو اس غربت میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملے گی، آپ ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جاؤ گے آپ. تو اس لیے اپنا الو ہمیشہ انسان سیدھا رکھے، ہر کام میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑے؟ اللہ پہ. صحت میں بھی ایسا ہی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے.
ایک بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہماری حماقتوں سے ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے اس میں گناہ بھی دھلتے ہیں اور اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جو اپنی حماقتوں سگریٹ پی پی کے جو کینسر ہوگا نا, اس میں صبر کی توفیق ملنا بڑا مشکل ہے. تمباکو کھا کھا کے جو گلے کے کینسر ہو جاتے ہیں نا, چونے کھا کھا کے, گٹکے کھا کھا کے, اس میں صبر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, الا یہ کہ کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو. تو اس لیے میرے بھائی, صحت کے معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں, حفاظت کے معاملے میں بھی آپ نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے اور کوئی نقصان ہو گیا تو اس میں بھی آپ کو ایسی ٹینشن ہوگی کہ آپ ساری زندگی روتے ہی رہو گے, یار یہ کیا ہو گیا, یار یہ کیا ہو گیا. اب دیکھو کچھ لوگ نیند آ رہی ہوتی ہے, ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سا جھٹکا آئے گئے کام سے, ان کو یہ نہیں, وہ پھر بھی اپنے آپ کو جگا کے لے جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہوا, 150 کی اسپیڈ پہ جا رہے تھے, وہ کار چلا رہے تھے, یہ شکر ہے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی, اتفاق ہے ورنہ تو کچومڑ نکل گیا تھا ان کا. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ڈرائیونگ کے دوران ایک جھٹکا آیا مجھے 150 کی اسپیڈ پہ. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بس اب دوسرا جھٹکا آنے سے پہلے میں گاڑی روک لوں گا آگے پیٹرول پمپ پہ. لیکن انسان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے کہ جیسے پہلا جھٹکا بغیر اطلاع کے آیا ہے تو دوسرا بھی بتا کے, بولتے کیوں نہیں؟ تو نیند کا تو پہلا جھٹکا جب آئے تو آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دو, بس سو جاؤ, کچھ بھی کرو آگے نہیں لے کے جاؤ. انہوں نے نہیں کیا. یہ 40 لاکھ کی 0 میٹر گاڑی خریدی تھی انہوں نے, اور وہ بھی 6-7 سال پرانا واقعہ, تو اس وقت 40 لاکھ آج کے 60-70 کے برابر تو ہوں گے. تو 150 کی اسپیڈ پہ کہتے ہیں پہلا جھٹکا آیا تو میں نے کہا اب نہیں آنے دوں گا, بس پیٹرول پمپ تک پہنچ جاؤں. لیکن کیا ہوا ہے, اس سے پہلے دوسرا جھٹکا بھی آ گیا, اور 150 پہ جب جھٹکا آیا ہے تو گاڑی نے 5-6 قلابازیاں کھائی ہیں. وہ تو اللہ نے بچانا تھا, ان کو بچا لیا, گاڑی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ ہمارے یہاں حماقتیں صبح و شام لوگ کرتے ہیں, حماقتیں کرتے ہیں, اور یہ دینداروں میں زیادہ ہے کیونکہ ان کا اللہ پہ توکل بہت ہوتا ہے نا, کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ بچائے گا نا, ان کا اللہ پہ توکل ہے. ایک صاحب کہنے لگے اللہ بچائے گا, میں نے کہا نہیں بچایا تو کیا کر لے گا پھر؟ تجھے کس نے کہا کہ اللہ بچائے گا؟ توکل کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو گوروں نے راکٹ بھیجا تھا نا, وہ تباہ ہو گیا, تو دوبارہ وہ نہیں بھیجا انہوں نے, کہ جب تک اس کی وجہ نہ سامنے آئے کہ یہ تباہ کیوں ہوا. وہ ایک غلطی دوبارہ نہیں دہراتے, اور ہم ایک غلطی, بھئی ایک جھٹکا آپ کو آ گیا, قدرت نے موقع دے دیا آپ کو کہ بھئی سنبھل جا, آپ کو گاڑی سائڈ پہ لگانی چاہیے. اول تو یہ پہلا جھٹکا بھی غلط آیا ہے, ایسی کنڈیشن میں ڈرائیو کر کیوں رہے ہو؟ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا, موٹر وے پہ میں جا رہا ہوں اکیلا, پتہ نہیں ملتان سے آگے اسلام آباد جا رہا تھا, تو مجھے احساس ہوا کہ نیند آنا شروع ہو رہی ہے. اب موٹر وے پہ آپ کو, یہ میں تھوڑے سے تجربے شیئر کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے نا. تو موٹر وے پر جب آپ کو نیند آئے تو وہاں سائڈ پہ گاڑی لگا کے آسان نہیں ہے نا, وہ تو کوئی ہوٹل ہی پہ روکنا پڑتا ہے آپ کو. تو مجھے جھٹکا نہیں آیا, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیٹا جھٹکا کسی بھی ٹائم پہ آپ کو آ سکتا ہے, اور آپ کا یہ شادیوں والا سارا فلسفہ جو ہے نا 2 منٹ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ برباد. لوگ بولیں گے 3 کو بیوہ کر کے نکل گیا. تو میں نے پھر کیا کیا, میں کافی کبھی بھی نہیں پیتا, چائے سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے, لوگ کافیوں کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. کافی تو بہت خطرناک چیز ہے, چائے سے بھی زیادہ. لیکن میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی 3-4 کلومیٹر رہ گیا, وہ لکھا ہوا آ رہا تھا قیام و طعام, تو 3-4 کلومیٹر تک رسک لینا بہت مشکل ہے. نیند آ رہی, جھٹکا نہیں آیا تھا ابھی, تو میں نے کیا کیا, زور زور سے نا میں نظمیں پڑھنا اپنی آواز میں شروع کر دی میں نے. مجھے اگر کوئی اس وقت دیکھتا تو بولتا یہ مفتی صاحب پاگل ہو گئے ہیں, یہی ہوتا ہے 3 کرنے کے بعد انسان کا حال, وہ یہ بولتے. ایسے میں چیخ چیخ کے شاعری پڑھ رہا ہوں نا, بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے, پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر تو کوئی بات نہیں, آپ پاگل بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, یہ اس جب 4 دفعہ لڑکو گے نا اس سے بہتر ہے. ویسے تو گاڑی کے شیشے بند تھے, لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہوتا دیکھ لیتا بولتا ہے یہ کیا ہو گئے مفتی صاحب, پاگل ہو گئے ہیں. ایسے چیخ رہا ہوں میں, ہاں وہ زور زور سے.
تو میں اتنا زور زور سے چیختا رہا ہوں اور بالآخر میں قیام و طعام تک الحمدللہ چیخ کے پہنچا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن تھا نہیں. وہاں جا کے میں نے بے انتہا کڑک سی کافی پی ہے, اس لیے کہ اب تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت نا. کافی بھی نقصان دہ مگر اتنی تو نہیں کہ گاڑی کلا بازیاں کھا جائے آپ کی, ٹھیک ہے نا. پھر میں نے وہ کافی پی اور تھوڑا سا, اور جب عادت نہ ہو نا کافی پینے کی تو اثر بھی بہت زیادہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہم آرام سے تمیز سے مقام تک پہنچے. تو آپ اپنی حفاظت کا بھرپور انتظام کرو. پھر بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے, وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے. ہمارے یہاں تو زیادہ تر آپ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں, اور کھاتے میں کس کے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا یہی منظور تھا, حضرت کی ہڈیاں ٹوٹنی تھیں, اللہ کو یہی منظور تھا, حضرت کا قیمہ بننا تھا ٹرک کے نیچے آ کے, یہی منظور تھا اللہ کو. تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا بھائی, تمہیں یہ منظور تھا. تو اللہ نے کہا چلو تم ایسے ہی چلنا چاہتے ہو, چلو آ جاؤ اسٹیکر بن جاؤ ٹرک کے نیچے آ کے, جب تم خود چاہتے ہو, ٹھیک ہے نا, جب تم خود چاہتے ہو کراچی کے ٹرک کے نیچے آ کے اسٹیکر بننا, یہی ہوتا ہے نا, اسٹیکر بن جاتا ہے آدمی. کراچی کے جو اتنے بڑے بڑے وہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ڈرائیونگ میں احتیاط نہیں ہے, اور اللہ بھلا کر پھر بھی ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ, وہ اللہ کی طرف سے. نہ صحت کے معاملے میں احتیاط ہے, نہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ رات کو چراغ کو گل کر کے سو, بند کر کے سو, کیونکہ چوہا بعض دفعہ وہ چراغ گرا دیتا ہے, گرائے گا تو آگ لگ جائے گی کہیں, حالانکہ چوہا آنے کا امکان کتنا کم ہے, پھر اس کا چراغ کے پاس سے گزرنے کا, پھر اگر گرا بھی دے تو گر کے بجھ جائے گا. چادر تو چراغ سے دور ہوتی ہے, لیکن نہیں بھائی وہ کھسکا کے بھی لے جا سکتا ہے اس طرف کو, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس امکان کی بیس پہ بھی کہ بھی رات کو اب آگ کی آپ کو ضرورت کیا ہے, تو پوری رات کیونکہ آگ جلی ہوگی آپ غافل ہو کے سو رہے ہوگے, جاگتی حالت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اتنی احتیاطیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, خذوا حذرکم, اپنے بچاؤ کو لازم پکڑو, اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرو. تو ہمارے یہاں توکل کا ایسا غلط مفہوم ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, خود بھی مر رہے ہیں دوسروں کو بھی مار رہے ہیں. شوگر کا مریض 3 6 لڈو کھا رہا ہے کہ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اسی طرح اللہ کے ہاتھ میں کہ جو لڈو کھائے گا اللہ اس کو کیا کرے گا؟ مارے گا. کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے, تجھے میں نہیں چھوڑوں گا, تجھے تو میں ماروں گا. تو شوگر کا مریض ہو کے کیا کر رہا ہے؟ لڈو کھا رہا ہے تجھے, تو وہ اللہ تو مارتے ہیں اس کو پھر. تو بہت زیادہ ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. خیر, تو میں جو اصل بات کی طرف آ کے بس بات کو سمیٹتا ہوں. آج میرا گلا بھی کافی بیٹھا ہوا ہے, تھوڑی سی طبیعت, گلا جو ہے نا وہ خراش ہے, تو میں نے سوچا تھا بہت مختصر بیان کروں گا آج. تو اللہ کی نظر میں اگر آپ دعوت کے کام میں مالداروں کو زیادہ فوکس کر رہے ہو, غریبوں کو کم, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی دعوت میں اخلاص نہیں ہے. ہاں یہ البتہ ایک ضرور ہے کہ قوم کے کسی ایسے لوگوں پر محنت کرنا کہ ایک آدمی کے سدھرنے سے پورا ادارہ سدھر جاتا ہے, اس نیت سے اگر کوئی بڑوں پر محنت کر رہا ہے اور اس کی طبیعت میں لالچ نہیں ہے, تو یہ صرف جائز نہیں بلکہ سنت بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. جیسے بعض علماء بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس ہمیشہ سے جاتے رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک آدمی صحیح ہو گیا تو نیچے پوری قوم. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہرقل بادشاہ کو خط لکھا, بادشاہ کو فوکس کیا نا, اب پوری قوم کے پاس الگ الگ جا کے دعوت دیتے, ہر ایک کو لاکھوں کروڑوں خطوط لکھتے, تو آپ نے فرمایا بھائی بادشاہ صحیح ہو جائے گا تو پوری رعایا کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. تو اب یہ نہیں کہیں گے اچھا بادشاہ تو چونکہ پیسے والا ہے تو ہمارے نبی اس کو فوکس کر رہے ہیں. نہیں بھائی, نبی کا کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں تھا. تو اسی طرح عرب کے سرداروں کو الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی ہے, لیکن آپ کی دل کی نیت میں لالچ نہیں ہونی چاہیے آپ کی. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ طلب والے کو پہلے ترجیح دینی پڑے گی. اگر کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے مالدار کے پاس نہیں جا سکتے, کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو پہلے سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے اس کا حق پہلے, کیونکہ وہ تو بچنا چاہتا ہے. آپ کلینک کھول کے بیٹھے ہیں, ایک پیشنٹ آپ کے پاس علاج کرانے آتا ہے, دوسرا پیشنٹ آپ کو ڈاکٹر مانتا ہی نہیں ہے. جو علاج کرانے آ رہا ہے اس کا علاج کر نہیں رہے, اور جو آپ کو سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں مانتا اس کے گھر بیل بجا بجا کے آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو ٹیکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے بھائی اس کا حق پہلے ہے نا, اس کا حق تو پہلے ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کا حق پہلے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غربا اور مساکین صحابہ کا خیال کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب بھی تھے, نابینا بھی.
جب وہ آتے نا مجلس میں آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی محفل میں آئے تو آپ کو ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں عرب کے سرداروں کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میری محفل میں آ کے یہ اب میری توجہ اپنی طرف کر رہے ہیں اور مجھے یہاں سے کیا, ان لوگوں کو تو اتنی مشکل سے میں نے بٹھایا, یہ جو دولت مند لوگ ہیں. لیکن اللہ کو اس پہ کیا آیا, اللہ نے ناراضی کا اظہار کیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, کہ نبی کے چہرے پہ سلوٹیں آ گئیں, نبی نے رخ پھیر لیا اس بیس پر کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ نے ان نابینا کے ساتھ ناگواری کا اظہار کیوں کیا. آپ کی دعوت تو تمام انسانوں کے لیے ہے, سردار اور غریب کا فرق اس میں نہیں ہے. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا پتا وہ آپ سے نصیحت سن کے ہدایت پر آ جاتا, وہ تو سیکھنے کے لیے آیا ہے. اور یہ جن لوگوں کو لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے سرداروں کو, انت لہو تصدا, یہ تو مستغنی ہے, یہ تو سیکھنا چاہتے نہیں ہیں, لیکن آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. کیا عجیب تنبیہ ہے نا. لیکن اس تنبیہ کے بعد کیا ہوا, زندگی بھر جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آئے آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور ان کا ایسا اکرام کیا, فرمایا ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. عتاب کا لفظی ترجمہ ڈانٹنا ہے. میرے رب نے مجھے ان کی وجہ سے کیا ہے, ڈانٹا. یہ اللہ کی نظر میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے. ہمیں کوئی کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑے تو ہم کہیں گے اس کی وجہ سے ہوئی میری, ہم تو یہی کہیں گے نا میری بے عزتی کروائی تھی اس آدمی نے. دل میں نفرت آئے گی نا. لیکن نبی کے دل میں اللہ نے جب تنبیہ کی, عتاب کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, اکرام کر رہے ہیں. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے, یہ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بڑی آزمائش ہے بھائی, بڑی آزمائش, کہ سب کو کیسے لے کے چلنا ہے ایکول. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت کی محفل میں بھی غریب زیادہ تھے, حالانکہ ہمارے حضرت خود بہت مالدار تھے. اتنا پیسہ تھا ہمارے حضرت کے پاس, نوٹوں کی گڈیاں, زمینوں سے جب آمدن آتی تھی نا ایسے گڈیاں رکھی بھی ہوتی تھیں, گاڑی بڑی لش پش قسم کی, کپڑے اور خوراک ایسی خاندانی. جب بھی ہم گھر جاتے تھے ایسی ٹائٹ خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی کچن سے, بہت ہائی فائی خوراک تھی حضرت کی. سیب کھاتے تھے نہار منہ, پاکستان میں ختم ہوتا ٹورنٹو سے منگواتے. وہ آیا تھا نا اسپین کا ناشتہ, تو ہمارے حضرت کے سیب جس ملک میں, یعنی اس پھل کا موسم یہاں ختم ہو گیا نا, تو حضرت آرڈر دیتے تھے جس ملک میں وہاں سے منگواؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا بڑا سیٹ دیکھا آپ نے, یہاں سیب نہیں ہے تو ٹورنٹو سے منگواؤ بھائی, وہاں سے آئے گا سیب. سیب ناشتے میں کھانا ہے, ہاف بوائل انڈا کھانا ہے, سیب کھانا ہے, بادام کھانے ہیں, خوراک بھی اچھی. اور گھر کا اندر, گھر اپنا ذاتی نہیں بنایا, کیونکہ کہتے تھے مسافر خانہ ہے, اپنا گھر بنا کے کیا کرنا ہے. تو جو گھر تھا اسی کو بڑا خاندانی قسم کا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. اے سی میں رہتے تھے ہر وقت. کسی ڈاکٹر نے کہا اے سی میں رہنا صحیح نہیں, حضرت فرمایا میری جان بھی اے سی میں ہی نکلے گی, ٹھیک ہے نا. یہ مشورے, اتنا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, آپ خام ہمیں گرمی میں. تو اور واقعی اے سی میں ہی حضرت کا انتقال ہوا ہے. تو ایسی خاندانی خوراک رکھی ہوئی, لیکن جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان میں غریبوں کی فہرست, رکشے والے, جوڑیا بازار میں وہ کندھے پہ بوری پہ مال لوڈ کرنے والے. ہم حیران ہوتے, اتنے بڑے سیٹ ہیں, لیکن مریدوں میں زیادہ تر, کچھ تو تھے بڑے ہائی فائی, لیکن زیادہ تر کون لوگ تھے, غریب غربا, رکشے والے, ٹیکسی والے, موچی, یہ لوگ زیادہ آتے تھے. کیونکہ حضرت کا بیان اتنا کڑک ہوتا تھا کہ ڈیفنس والا ٹھہرتا ہی نہیں تھا ویسے بھی, وہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ ڈیفنس والے وہاں ٹھہرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا, ایسا کڑک بیان. جب حضرت کا پہلا دورہ ہوا نا امریکہ کا, تو لوگوں نے یہاں باتیں بنانا شروع کی, اصل میں ابھی جامعۃ الرشید بن رہا ہے نا, تو چندہ بھی تو آخر چاہیے نا, تو اس لیے کہاں جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں. حالانکہ حضرت امریکہ بیانات کے لیے گئے تھے, چندے کے لیے نہیں گئے تھے. میرا بھی لندن کا سفر تھا 5-6 سال پہلے, تو کسی نے وہاں مخبری کر دی ابھی یہ لندن آ رہے ہیں چندہ مانگنے کے لیے. تو وہ پتہ نہیں جس نے انوائٹ کیا تھا نا مجھے, اس کو کان میں بھر بھرا کے وہ سفر ہی رکوا دیا. حالانکہ میرا قطعاً کوئی چندہ مانگنے کا پروگرام نہ لندن میں تھا نہ ہانگ کانگ, جہاں جن ملکوں میں بھی گیا ہوں ابھی تک میرا کوئی سفر چندے کے لیے بولو نہیں ہوا. بلکہ الٹا بہت سے سفروں میں اپنا خرچہ اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں ہم,
اور ہمارے بار بار بتاتا ہوں بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے. یہ بھی بہت سے لوگ, کیونکہ بہت سے ہاں پیسے بندے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ملک جا رہے ہیں تو اتنے پیسے, وہاں سے ایک بیان کے اتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہم فلاں ملک میں بلانا چاہتے ہیں, آپ کے چارجز کتنے ہیں. تو یہ لوگوں کو ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں علماء کو کیا سمجھتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے, مجھے اندرون سندھ بلایا بیان کے لیے, تو میرے دوست نے بھی کہا چلو آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے. ان کے ابا تھے وکیل, تو انہوں نے اپنے ابا کو بتایا مفتی صاحب کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. ان کے ابا نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں, تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کیونکہ وکیل تھے نا وہ, تو ہر چیز کو اسی حساب سے, فری میں کون جائے گا بھائی. تو مجھے انہوں نے آ کے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے. تو پھر انہوں نے اپنے ابا کو بتایا, ابا مان کے ہی نہیں دے رہے. ابا کہہ رہے ہیں فری پھوکٹ میں کیوں جا رہا ہے؟ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ثواب کے لیے بھی کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سا حساب کتاب بن گیا. تو کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے. تو ہمارے حضرت اتنے مالدار, اور میں نہیں کہہ رہا مالداروں کا تعلق نہیں تھا, فوج کے بڑے بڑے افسر حضرت سے بیعت تھے اور بڑے بڑے کروڑپتی تاجر حضرت سے بیعت تھے, لیکن زیادہ کون تھے؟ رکشے ٹیکسیوں والے. اور آپ حضرت کی محفل دیکھتے تو آپ کو غریب غریب چہرے اس میں نظر آ رہے ہوں گے. اور طلبہ تو اکثر ہوتے ہی غریب ہیں بیچارے, وہ تو ویسے ہی فاختہ کے بچے کہتے تھے حضرت طلبہ کو, معصوم سے چہرے نہیں ہوتے غربت کی وجہ سے عجیب سا, تو فاختہ کے بچے لگتے ہیں دیکھنے میں. یہ پیسے, وہ مولوی صاحب کا میں نے سنایا تھا نا, حضرت کہتے تھے ان سے شادی کیوں نہیں کرتے, تو ایک دن جل کے کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. شادی کہاں سے, پیسے ہی نہیں ہے. مشورہ دینا آسان ہے, پیسے ہوں گے تو شادی ہوگی نا. تو حضرت ان کا بھی قصہ بہت سناتے تھے کہ دیکھو. تو اور کوئی فرق نہیں تھا کہ آگے کون بیٹھے گا, غریب غریب لوگ جو پہلے آگے. دیکھو مسجد میں اب تک یہ ہوتا ہے, یہ بھی اسلام کا حسن ہے. دنیا میں ہر عبادت گاہوں میں فرق ہے, لیکن مسجد ایک واحد ایک جگہ ہے. اب یہاں جیسے بیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیفینس کا بیٹھا ہوا ہوگا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوگا. یہاں ایسے ڈاکٹر بھی آئے ہیں, بڑے بڑے ریسرچ سینٹروں میں ہوتے ہیں وہ, لیکن نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. اور مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسلام کا حسن ہے نا, کہ کروڑ پتی آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ ایک رکشے والا بیٹھا ہوا ہوگا, ہے بھائی. ایک آدمی جس کے بحریہ ٹاؤن میں 25 مکان ہیں وہ بھی نیچے بیٹھا ہوا ہوگا, اسی کے ساتھ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہوگا. تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج بھی اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے امیر اور غریب کا فرق بولو مٹا دی. نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے. حرم میں ایک دفعہ, حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں نا کچھ خاص قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں مسجد حرام میں. امام حرم کے پیچھے حکومتی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس لیے تاکہ سیکیورٹی ہو. وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کھڑے ہوتے ہیں نا, ہر آدمی کو اجازت دیں گے کہ ایسا نہ ہو کوئی دشمنی نکال لے امام حرم سے, کیونکہ بڑی مشہور شخصیت ہے. ظاہر ہے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی دشمنیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمارے حضرت وہاں کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں سعودی عرب گیا وہاں عمرہ کرنے نا, تو حرم میں نا ایک بدو, ایک عام آدمی تو ان سے بحث نہیں کر سکتا, عربی بحث کر سکتا ہے. تو ایک بدو امام حرم کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. بدو نہیں, دیہاتی جو عربی ہوتے ہیں, امام حرم کے. حضرت اس کا بڑا مزے لے کے واقعہ سناتے تھے اس کی سادگی پہ نا. تو وہ امام حرم کے پیچھے جب آ کے کھڑا ہوا ہے تو شرطوں نے اس کو ہٹایا, اس لیے نہیں کہ تم دیہاتی ہو یا تم غریب ہو, اس لیے نہیں, سیکیورٹی کے نقطہ کہ بھئی یہاں مخصوص لوگ کھڑے ہوں گے حرم, امام حرم کی حفاظت کے پیش نظر. جیسے ہمارے حضرت کی سیکیورٹی بہت سخت تھی, تو حضرت کے دائیں بائیں ہر ایک کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. خطرہ ہوتا ہے نا کوئی بھی حملہ کر دے, تو اس میں خاص طلبہ تھے, ان کو تھا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں گے, اور ایک لال کارپٹ بچھا دیا تھا کہ اس کارپٹ پہ غیر متعلقہ افراد نہیں آ سکتے. وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے. تو وہاں بھی سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ شرط ہے کہ امام حرم کے پیچھے چند مخصوص لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ دیہاتی پہلے آگے بیٹھ گیا, اب اس کو شرطیں ہٹا رہے ہیں, ہٹ جا. تو دیہاتی کیا کہتا ہے شرطوں سے, گل لا الہ الا اللہ, گل کہتے ہیں نا وہ, کلمہ پڑھو لا الہ, وہ شرطوں کو سمجھا رہا ہے. کیا مطلب, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ پہلی صف میں کون اور دوسری, جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. تم جو اللہ کے گھر میں غریب آدمی, وہ تو بیچارہ کسی اور اس میں لے کے جا رہا تھا, غریب کو پیچھے ہٹا رہے ہو, حکومتی بندے کو آگے لے کر آ رہے ہو, گویا تم شرک کر رہے ہو, تم کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرو. ٹھیک ہے نا. اب وہ شرطا کہہ رہے ہیں میں اس کو ہٹا رہا ہوں, اور مجھے کیا پڑھا رہی ہے, کہہ رہے گل لا الہ الا اللہ, گل لا الہ الا اللہ.
حضرت وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, حضرت کو بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کا یہ منظر نا, کہ اس دیہاتی آدمی کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے کہ بھائی حرم میں اگر امیر غریب کا فرق کیا یا سرکاری اور غیر سرکاری کا فرق کیا, یہ تو کیا ہے, اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ تم ان کو شریک کر رہے ہو, یعنی اللہ اتنا بڑا, تم نے ان کو بھی بڑا بنا دیا, یہاں تو سب ایک جیسے ہیں. تو وہ شرطا بھی حیران کہ اس کو کیسے سمجھاؤں میں بھائی, یہ تو اس کو اتنا تو ایمان اور کفر کا مسئلہ. وہ شرطا پھر ہٹائے, وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ کے اسلام, اس کو کافر بنا دیا شرطے کو. پھر پتہ نہیں وہ ہٹا کہ نہیں ہٹا, مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں ہٹا ہوگا, وہ تو اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رہا ہے, وہ تو پھر مرتد ہونے کے احکام جاری کر دے گا اس کے اوپر. تو اسلام کا حسن ہے کہ عبادت گاہوں میں کوئی فرق بولو نہیں رکھا, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. مسجدوں میں نہیں ہے کوئی, ہاں جہاں کوئی فرق ہے تو وہ غلط ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے چندہ سیٹھ صاحب نے زیادہ دیا ہوا ہے, ان کے لیے دعائیں. ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو دعا کا اسٹائل امام صاحب, یا اللہ وسیم بھائی کے تمام گناہوں کو معاف فرما, انہوں نے اتنا مسجد میں پیسہ دیا ہے, اے اللہ سلیم وسیم میں اپنی طرف سے نام لے رہا ہوں, ان کا اصل میں نام. تو ہمیں سنتیں پڑھتے ہوئے ہنسی روکنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ یار یہ تو پوری رپورٹ دعاؤں میں پیش کر رہے ہیں. بھائی جس نے دے دیا بس ٹھیک ہے, اس کو تھوڑے سے شکریہ ادا کر دو, اکرام کر دو, بہت شکریہ آپ کا, حوصلہ افزائی کر دو بس. اور کوئی غریب آدمی کا نام آئے تو درمیان میں تھوڑا سا. تو یہ ہے اسلام کی دعوت, کہ دعوت میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا. اور ایک اور بات یاد رکھو, یہ صرف داعی کے لیے حکم نہیں ہے, ہر پہلو میں یہ حکم ہے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ولیمے کی لوگوں کو دعوت دو تو فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے, غریبوں کو نہ بلایا جائے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محلے کے سارے غریبوں کو آپ جن سے تعلق نہیں بھی ان کو بلا لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب میں کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں اور کچھ غریب, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں. رشتہ داروں میں کچھ امیر ہوتے ہیں, کچھ بولو نا یار غریب. تو جب ولیمے میں دعوت دی جاتی ہے تو امیر یا غریب ہونے کی حیثیت سے دی جاتی ہے, یہ تعلق کی بیس پہ دی جاتی ہے, تعلق کی بیس پہ نا. تو آپ کا تعلق اگر اس سے بھی ہے تو یہ کیا بات ہے کہ اس سیٹھ کو تو آپ بلا رہے ہو اور دوسرے کو نہیں بلا رہے. تو اس ولیمے کو نبی نے کیا قرار دیا؟ بدترین ولیمہ, برا ولیمہ ہے یہ. دیکھو اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے غریب آدمی کی, کہ انسانیت کی بیس پہ آپ نے فرق بولو نہیں کرنا ہے. اسی طرح آپ کے دولت مند رشتہ دار ہیں, کچھ غریب رشتہ دار ہیں. دولت مند رشتہ داروں کو بڑا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, جب وہ آتے ہیں تو گھر میں بٹھایا بھی جا رہا ہے, چائے بھی پلائی جا رہی ہے. تو آپ ان کا اکرام رشتہ داری کی بیس پہ کر رہے ہو نا, تو یہی اکرام کس کو بھی کرنا ہے بولو؟ یہ غریب کا بھی کرنا ہے آپ نے. آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی غریب ہیں تو ان کو بھی وہی پروٹوکول دینا ہے, کیونکہ رشتہ داروں کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ رشتہ داری کی بیس پہ دیا جا رہا ہے, وہ دولت کی بیس پہ نہیں دیا جا رہا. لیکن آج لوگ فرق کرتے ہیں. باپ فرق کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد میں, جو دولت مند بیٹا ہے اس سے محبت زیادہ, جو غریب بیٹا ہے اس سے محبت کم. بعض باپوں کو ہم نے دیکھا یہ کرتے ہوئے. جو غریب بیٹا اگر اپنی حرکتوں سے ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ بیٹا کم بخت کرتا کچھ نہیں ہے, گٹ کے کھاتا ہے, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے, اس کو تانے دینا, اس کو جو ہے نا اس کی حوصلہ شکنی کرنا, وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے کچھ کر نہیں رہا, کسی کام کا نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس میں اور امیر بچے میں فرق کرنا, میں نے تو دیکھا ہے بعض نالائق ہو کے امیر ہوتے ہیں اور بعض لائق ہو کے کیا ہوتے ہیں بچے غریب ہوتے ہیں. تو باپ اس میں فرق کر رہا ہوتا ہے, مائیں فرق کر رہی ہوتی ہیں. جو پیسے والا بیٹا ہے اس کی ہر غلطی برداشت, اور جو غریب بچہ ہے اس کا اچھا عمل بھی اماں کو کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ کھٹک رہا ہوتا ہے اماں کو. تو جب ایک اجنبی آدمی میں امیر اور غریب میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنی اولادوں میں امیر غریب کی بیس پہ فرق کرنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بہن بھائیوں میں فرق کرنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بہت ہو رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. بھائی جو پیسے والا آ گیا تو بیٹھ یار, تو ہمارے ساتھ بھی کبھی بیٹھ جایا کرو بھائی صاحب, بھائی جان. غریب آ گیا پھر کم بخت بیٹھ کے ٹائم ضائع کرے گا. تو رشتہ داری اللہ کے لیے جوڑی جاتی ہے, تو اس میں امیر غریب کا فرق نہیں کرنا. سمجھتے ہو؟
آپ کے کلاس فیلوز ہیں, تو اس میں جو ہے غریب کے ساتھ ناانصافی کرنا اور امیر کے ساتھ کو پروٹوکول دینا, یہ اچھا عمل نہیں ہے. البتہ یہ ایک دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ جس اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے نا, اس کی دوستی پھر اسی اسٹینڈرڈ کے لوگوں سے ہوتی ہے. یہ برا عمل نہیں ہے. جیسے آپ مالدار ہیں تو اکثر آپ کی دوستی کن لوگوں سے ہوگی؟ مالداروں سے ہوگی. یہ برا نہیں ہے. اس بیس پہ اگر آپ مالداروں کو بلا رہے ہو کہ میرے دوست ہی سارے مالدار ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی دوستی کسی اور بیس پہ غریب سے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہے لیکن اس نے آپ کا کوئی کام بنا دیا, آپ کو دوستی ہو گئی اس سے. اب آپ ولیمہ کر رہے ہو تو مالدار سے دوستی تو مال کی بیس پہ تھی, اس سے دوستی کسی اور بیس پر ہے, لیکن ہے تو نا. اب آپ نے فرق کیا تو اللہ کے نبی اس دعوت کو بدترین دعوت قرار دے رہے ہیں. تو ایک الگ بات ہے کہ عام طور پر انسان دوستی انہی سے لگاتا ہے جس کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو یہ برا نہیں ہے. آپ کے کلاس آپ اگر مالدار ہیں, آپ کے کلاس فیلوز میں جو مالدار بچے ہیں تو ان سے آپ کی آٹومیٹیکلی دوستی ہوگی, مزاج ملے گا نا. وہ باتیں اوپر کی کریں گے, یہ انڈے والے برگر کی بات کرے گا, وہ بات کرے گا پیزے کی, تو وہ میچنگ نہیں ہو رہی نا. وہ کہے گا یار یہ انڈے والے برگر سے بات شروع کرتا ہے, ختم بھی کہاں کرتا ہے, انڈے والے برگر پہ آتا ہے. تو یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے پیش آیا کرو. امیر یا غریب کا فرق نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ بعض لوگوں کی معاشرے میں عزت زیادہ ہوتی ہے, بعض کی عزت نسبتاً کم ہوتی ہے. تو جس کی نسبتاً کم ہے اس کو تھوڑی رسپیکٹ دے دیں گے تو بھی وہ سمجھے گا میری عزت ہو رہی ہے. جس کی عزت زیادہ ہے اس کو رسپیکٹ زیادہ دینی پڑے گی, اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, کیسے سمجھائیں؟ اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے نا, جیسے کہ علاقے کا ایس ایچ او ہے, تھانے دار ہے, آفیسر ہے, وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے, مولانا میرے پاس آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو فرض ہے عالم پر کہ اس کو تھوڑا پروٹوکول دے, کیونکہ وہ عادی کس چیز کا ہے؟ پروٹوکول کا. اب وہ آ رہا ہے, ہم نے اس کو ایس ایچ او صاحب آئے مفتی صاحب کے گھر پہ گھنٹی بجا رہے ہیں, مفتی صاحب ہاں جی کیسے, میں ایس ایچ او آیا ہوں مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اول تو میں ایک اصول ہے کہ چاہے میرا کوئی بھی, اب میں کہہ رہا ہوں میرا باپ بھی آ جائے, باپ تو آئے گا تو میں تو اکرام کروں گا بھائی. ایک محاورہ ہے نا, باپ بھی آ جائے, مراد سچی مچی کے ابا نہیں ہوتے. ابا آئیں تو ان کو تو ہم باہر بٹھائیں گے تو چپیٹ لگائیں گے کھینچ کے, صحیح ہے نا. تو اصول یہ ہے کہ کوئی بھی آ رہا ہو بے وقت آئے تو میں ملتا ہی نہیں ہوں, چاہے وہ ایس ایچ او آ رہا ہو, چاہے وہ کوئی بھی آ رہا ہو, اصول یہ. لیکن جب آپ کسی سے مل رہے ہیں تو حدیث کہتی ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو جس لیول کا ہے اس کو عزت اسی لیول کی دو. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ایکول نظام نہیں ہوا, یہ ایکول ہے اس لیے کہ جو آدمی جو معاشرے میں کم گریڈ کا ہوتا ہے نا, اس کو زیادہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے تھوڑی سی عزت بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت ہوتی ہے. اور جو زیادہ عزت والا ہے اس کو اس کے لیول سے تھوڑی کم دے دی تو یہ عزت نہیں ہو, اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے. اور بے عزتی کیا ہے؟ بری چیز ہے نا. تو بے عزتی اصل میں بے عزتی حرام ہے, ناجائز ہے, اور بے عزتی کا معیار ہر دوسرے آدمی کے حق میں مختلف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ابا نے آپ کو بولا کہ بیٹا پانی لے کر آ, آپ نہیں لے کر آؤ, یہ ابا کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے بھائی نے بولا بھائی جان آج مجھے پانی پلاتے ہیں, آپ نے کہا چل بے, تو چھوٹا بھائی بے عزتی محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار بڑا بھائی ہے تو چلو خود ہی اٹھ کے پی لیتے ہیں. تو دونوں کام ہو رہے ہیں, لیکن ایک کے حق میں ناجائز, دوسرے کے حق میں جائز ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے اخلاق میں, لیکن اکرام اور عزت میں باپ کا درجہ ماں سے زیادہ ہے. بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر ماں گھر میں آئے, آپ احترام میں کھڑے ہو جائیں, اچھی بات ہے, نہیں کھڑے ہوں تو بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن باپ جب آئے تو اکرام میں کیا ہونا ہے؟ آپ نے کھڑے ہونا ہے. اس کو رسپیکٹ کیا دینی ہے؟ زیادہ دینی ہے. 2 وجہ سے کہ مرد ہے اور گھر کا سربراہ ہے. دوسری بات یہ کہ باپ تھوڑی سی بے اکرامی کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے, ماں تھوڑی سی بھی بے اکرامی کو زیادہ, وہ عورت ہے نا, وہ محبت کا عنصر اس میں زیادہ ہے, لاڈ پیار کا عنصر اس میں زیادہ. تبھی لوگ اپنے دل کی باتیں ماؤں سے شیئر کرتے ہیں, ابا سے اگر چمیٹ پڑے گا نا ابا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ اپنی سیٹنگ آگے مجھ کو بتا رہا ہے.
تو باپ جو ہے نا یہ مرد ہے نا, مرد اکرام زیادہ چاہتا ہے کہ میری عزت زیادہ ہو, یہ نیچر ہے. خواتین کو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے, یہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے میری عزت کیا ہو, گھر میں زیادہ ہو. عورت چاہتی ہے مجھے محبت زیادہ ملے, عزت بے شک زیادہ نہ بھی ملے, محبت مجھے زیادہ ملے. تو اللہ نے اسی حساب سے حکام دیے کہ ماں کو سے اخلاق میٹھے لہجے میں ماں سے بات کرو. باپ سے تھوڑا میٹھا لہجہ نہیں بھی ہو, ٹو دا پوائنٹ بات کی آپ نے, ابا کو جواب دے دیا, ابا کہے گا بس, ابا زیادہ بولنے بھی نہیں دیں گے نا. ماں تو کہتی ہے کہ جتنا سوال پوچھوں اس میں خوب مسالہ لگا کے لمبا جواب چاہیے مجھے, وہ تو گپ شپ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. ابا تو اپنے آگے بیٹھے آرام سے, پوچھا بھائی رپورٹ پیش کرا, رپورٹ پیش, چل دفعہ یہاں سے بیٹھے, مجھے کام کرنا ہے اپنا. تو باپ کو عزت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, ماں کو محبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, یہ نیچر ہے. تو اس لیے علماء, کیونکہ علماء زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں نا, انہوں نے فرمایا کہ جہاں عزت کا معاملہ آئے گا تو باپ کو اکرام ماں سے زیادہ کرنا ہے. جہاں میٹھے لہجے میں بات کرنے کی بات آئے گی تو حدیث سے ثابت ہے کہ باپ سے بات کرتے ہوئے اگر کلام میں 1 چمچہ چینی ڈالتے ہیں تو ماں سے بات کرتے ہوئے کتنے چمچے, 3 چمچے چینی, 3 گنا حق زیادہ ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, اگر کوئی کسی مفتی کے پاس, کسی عالم کے پاس کوئی ایسا آدمی آتا ہے جس کو اللہ نے دنیا میں عہدہ دیا ہے, تو اس عالم پر واجب ہے کہ اس سے اسی عہدے کے حساب سے اس کو عزت دے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, ہاں اس دن رکشے والا آیا تھا تو مفتی صاحب نے نا صحن میں بٹھا کے چائے پلا دی تھی, اور SHO صاحب آئے تو آفس میں بٹھایا. بیان میں تو کہتے ہیں امیر غریب کا اسلام میں کوئی فرق, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا اعتراض. تو انزل الناس منازلہ, آفس میں تو میں سب کو ہی بٹھاتا ہوں, چاہے رکشے والا ہو یا کوئی SHO صاحب ہو, اور جب موڈ نہیں ہوتا تو SHO کو بھی یہیں صحن میں بٹھاتا ہوں میں, یہ تو دیکھ لیں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی فرق کرے تو یہ فرق برا بولو نہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید جب بڑا ہوا نا, وہ بہت تعلقات بھی ہوئے, تو جامعہ میں باقاعدہ ایک گیسٹ روم بنا, صوفے لا کے ڈالے گئے. بڑے حضرات نے کہا بھائی بہت سے حکومتی لیول کے لوگ آتے ہیں, ان کی پینٹیں اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ وہ نیچے بیٹھے نہیں پاتے, وہ کلابازیاں کھا کے کیا ہو جائیں گے, گر جائیں گے, کیونکہ وہ کارپیٹ میں علماء تو نیچے بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں نا. کہا یہ ان کے لیے کیا ڈالا جا رہا ہے, صوفے. تو اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا, اچھا یہ تو سرکاری پٹھو ہیں, پہلے تو ہمیشہ کارپیٹ پہ نیچے بیٹھا کرتے تھے, اب کیا آ رہے ہیں مدرسوں میں, صوفے آ رہے ہیں. تو بھائی مدرسے میں جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ صوفوں پہ ہی بیٹھ کے اپنی عزت محسوس کرتے ہیں, ان کو نیچے بٹھاؤ گے تو ان کی وہ پینٹی اجازت نہیں دیتی اور وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ایک عام بیچارہ رکشے والا وہ آرام سے نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ جو جس لیول کا آدمی ہے اس کو عزت بھی اسی لیول کی چاہیے. اس لیول سے کم آئیں گے تو یہ نہیں کہ عزت کم ہو رہی ہے, بلکہ بے عزتی ہو رہی ہے اس کی, وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ جائز ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا استغنا بڑا خاندانی تھا, کسی لالچ میں نہیں آتے تھے, لیکن جب کوئی گورنمنٹ کا آفیسر آتا تھا نا تو حضرت اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے, وہ بڑی عزت ہے. حالانکہ بڑے بڑے کرپٹ قسم کے لوگ بھی آتے تھے, لیکن بھائی اللہ نے ایک مقام دے دیا ہے تو ہمیں اس کے حساب سے اس سے بات کرنی پڑے گی. پھر الگ بات ہے کہ آپ اس کو بند کمرے میں جا کے سمجھائیں, ڈانٹیں کہ تم غلط کر رہے ہو, نصیحتیں بھی کرتے تھے لیکن عزت دیتے تھے. تو کوئی بھی بڑے عہدے کا آدمی آئے گا تو اسلام کا حکم یہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا. عرب کے جب سردار آیا کرتے تھے نا آپ سے ملنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس پہنتے تھے, حدیث میں آتا ہے, اور اپنے بالوں کو بنایا کرتے تھے جب عرب کے سردار آیا کرتے تھے. امی عائشہ فرماتی ایک دفعہ آپ کو آئینہ نہیں مل رہا تو آپ نے کنویں کے پانی میں دیکھ کے اپنے سر کے بالوں کو صحیح کیا ہے. پانی میں بھی عکس آتا ہے نا, کیوں بھائی سردار آ رہے ہیں نا, سردار, تو ان پہ اثر بھی لباس کا پڑے گا. عام بیچارہ کوئی غریب آدمی وہ لباس نہیں دیکھتا, وہ لباس سے متاثر نہیں ہوتا, اس کے پاس خود لباس نہیں ہو گیا بھائی کچھ دھوتی بنیان میں بھی آ جاؤ, ہمارا مسئلہ حل کرو اور نکل جاؤ, وہ ان چیزوں سے. لیکن جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں لباس کی اور حلیے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قبیلے کا سردار آ رہا ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ لباس تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے اور اپنے حلیے کو بھی درست کرتے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں کے میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو کسی کو بھی بھیج دیتے, لیکن جب حکمرانوں کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجتے نا, فارس کے بادشاہ کے پاس بھیج رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں جو آپ سفیر بھیج رہے ہیں, وہ سفیر تاریخ کی کتابوں میں 14-15 سفیروں کے نام آتے ہیں جو نبی کے سفیر بن کے گئے ہیں. وہ تمام کے تمام پرسنالٹی کے لحاظ سے اپنے وقت کے خوبصورت ترین لوگ تھے. وہ سمجھ رہے ہو,
اتنے خوبصورت ایسی پرسنالٹی، اس لیے کہ سردار کے پاس جا رہے ہیں، بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. بادشاہوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بہت ویلیو ہوتی ہے، وہ شخصیت سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اب آپ امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا، آپ نے سفیر جس کو آپ نے بنا کے بھیجا وہ بیچارہ اس کا قد کتنا ہے؟ 4 فٹ. ایک مثال ہے، ایک مثال ہے. کوئی قد کا چھوٹا ہونا برا نہیں ہے، لیکن یہ انسانی نیچر ہے کہ آپ کے پیغام کا اس پہ اثر نہیں ہوگا. کوئی لہیم شہیم آدمی آ رہا ہو نا سمجھانے کے لیے، لہیم شہیم قد آور آدمی کسی کو بات سمجھانے کے لیے جا رہا ہو تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کے. ایک چٹکلا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نا، بڑے لہیم شہیم ہیں، قد بہت اونچا ہے ان کا ماشاءاللہ، بڑی پرسنالٹی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو ایک دن گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایک سائیکل والا نا آگے، وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ان کو، یہ ہارن بجا رہے ہیں وہ راستہ ہی نہیں دے رہا، کیونکہ ان کو یہ پورے نظر ہی نہیں آ رہے اس کو. یہ وہ پیچھے مڑ مڑ کے نا دیکھ بھی رہا ہے، غصہ بھی کر رہا ہے. استاذ ہمارے ہارن کہہ رہے ہیں بھائی ہٹ ہے، وہ نہیں، وہ بس ویسے ہی نا مولوی دیکھ کے کہ یار تھوڑا سا کھیلو ان سے. جب زیادہ ہارن دیے تو پھر سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا اور سنانے لگا نا، کر لے کیا کرنا ہے. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں نکلتا ہوں. تو اب جب دروازہ کھول کے نکلے ہیں تو وہ دیکھ رہے یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے نا. تو کافی ٹائم ان کو نکلنے میں ہی لگ رہا ہے، قد ماشاء اللہ اچھا. تو وہ ایسا بھاگا ہے نا پہلے تو کھڑا ہوا تھا بھائی بات کرنی ہے، جیسے ہی پرسنالٹی دیکھی ہے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. تو یہ اثر پڑتا ہے. تبلیغ کے لیے آپ جا رہے ہیں، پرسنالٹی ایسی ہے، بات کہے بغیر ہی بات کیا ہو گئی، سمجھ میں آ گئی. جیسے اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، ابھی کچھ کہا نہیں انہوں نے، اس کی سمجھ میں آ گیا بھائی میں جا رہا ہوں، بھاگ گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ملکوں میں سفیر بھیجے ہیں، ایک سفیر تو اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں حضرت عمر نے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی. غالباً دہیہ کلبی تھے، یہ کوئی اور نام تھا، نام ذہن سے نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ داخلے پر پابندی لگا دی. عورتیں فتنے میں مبتلا ہو رہی تھیں ان کو دیکھ کے، ایسی جوانی اور ایسی مردانہ وجاہت تھی کہ آپ کو حضرت عمر کو یہ ڈر تھا مدینہ میں کچھ خواتین ان کو دیکھ کر فتنے میں عشق میں مبتلا ہو جائیں گی. تو ان کو حکم تھا منہ چھپا کے مدینہ میں آیا کریں. آپ اندازہ لگاؤ مدینہ جو تقویٰ کا شہر، اس میں ان پاکیزہ عورتوں کے عشق میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو جس شخصیت کو دیکھ کے، وہ شخصیت جب فارس کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو کر اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوگا تو کیسا اثر پڑتا ہوگا کہ نہیں پڑتا ہوگا. نہیں یار یہ بات تو رہنے دو، جیسے چل رہے ہو نا ویسے ہی چلتے رہو. خیر بات میں ختم کرتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی آ رہا ہے تو اس کو کم درجے کی عزت دو گے تو وہ کم درجے کی عزت آپ کے لحاظ سے تو عزت ہے، اس کے لحاظ سے کیا ہے؟ بے عزتی ہے. اس کو آپ نے دھوپ میں کھڑا کر دیا، وہاں بٹھا دیا، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ایسا شخص آیا ہوا ہے جو ایک عہدہ رکھتا ہے، اس نے کبھی یہ بے عزتی دیکھی نہیں ہے، تو یہ نیچرل ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کے سرداروں کو عزت دیا کرتے تھے، پروٹوکول دیا کرتے تھے. میں نے بتایا اپنا حلیہ تبدیل کر لیا کرتے تھے. اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ پیغام سے وہ زیادہ متاثر ہوں گے. تو آج لوگ علماء پہ اس قسم کی بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور کہ جو ہے نا یہ لباس پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور گاڑیوں پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو علماء کی عزت دیکھ کے خوش ہوا کرو بھائی. اگر کسی عالم کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اس سے یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے نا، خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور دے. اس میں حسد میں آنا، اور کوئی عالم کسی حاکم کے پاس جا کے سمجھا رہا ہے اس کو تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ نہیں کہا کرو کہ یہ چمچا گیری کر رہے ہیں. بھائی چمچا گیری جب ہے جب اپنے فائدے کے لیے مل رہے ہو، جا کے اس سے کوئی مالی مفاد لینا چاہتے ہوں، اس کو دین پہ لانے کے لیے مل رہے ہوں، اس سے 1 روپے کا مفاد نہ ہو، تو یہ چمچا گیری نہیں ہے، بلکہ یہ عین اسلام کی دعوت ہے. یہ تو لازم ہے پہنچانا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج سارا بیان اسی پر ہو گیا. بھائی ایک چینل ہے اسپریڈ نالج یوٹیوب پہ، یہ بہت خاندانی چینل ہے، ہمارے ہی اپنے ریلیٹیو، میرا نہیں ہے لیکن ہمارے جاننے والوں کا چینل ہے. اور یہ بنایا گیا خاص طور پر یورپ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو انگلش کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے عرصے سے لوگوں کا مطالبہ تھا کوئی ایسا چینل بھی ہونا چاہیے نا جس میں انگلش میں بیانات ہوں. انگلش تو بڑی زبان ہے نا. تو اس کے لیے ہمارے ایک دوست نے یہ چینل بنایا ہے، اور اس میں تاکہ مفتی مینگ صاحب کے بیانات میرے خیال زیادہ آتے ہیں اس میں، یعنی وہ تمام علماء جو سنجیدہ علماء ہیں. کیونکہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی چینل بنا کے انگلش میں اتنا زیادہ اسلامی لٹریچر ہے نہیں، تو اس بات کا ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کوئی بھی بنا لے گا اور پھر باطل لوگوں کو لے آئے گا. تو اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات آتے ہیں زیادہ تر جو انگلش میں ہیں،
اس طرح مفتی مینگ صاحب ہے, یعنی جو علماء بھی, اور کچھ ممکن ہے کل میرے بیانات بھی انگلش ٹرانسلیشن ہو کے اس میں اس چینل میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ میرے جتنے بیانات ہیں انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں. بھی چلا تو نہیں رہے لیکن میری طرف سے ان کو پرمیشن ہے. تو یہ اچھے لوگ ہیں, لالچی لوگ نہیں ہیں. تو اگر آپ لوگ اس چینل کو آگے شیئر کریں تو یہ انشاءاللہ اچھا کام ہوگا. یہ لالچی لوگ نہیں ہیں.